یہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ قریب کس کے رہے ہیں؟ سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ یہ بہن بھائیوں کی محبت تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسی ہوتی ہے محبت. آپ یوں سمجھو کہ بچپن کے اندر ہمارے پاس دو بہنیں تھیں. ایک بڑی بہن کی تو ہماری شادی ہو گئی تھی, راضیہ بیگم جو گھر کے سامنے رہتی تھیں. جی جی. اب رہ گئی رابعہ جی اور زاکیہ. جی. اور یہ رابعہ اور زاکیہ جو کہ چھوٹی بہن کے نام سے مشہور ہے, وہ اور ہم یوں سمجھ لو کہ یہ ہم ساتھ میں مل کے تینوں گڑیاں کھیلا کرتے تھے. بولتے رہیے آپ. یہ ہم ساتھ میں گڑیاں کھیلا کرتے تھے. ہمیں دوپہر کے اندر یاد ہوتا ہے کہ جب بہنوں میں لڑائی ہوتی تھی تو کبھی تو ہم بڑی بہن کی سپورٹ میں بول جایا کرتے تھے, ان کی گڑیا کو کھجیٹا اور ہم نے اس کی وہ پکڑی, چٹیاں پکڑی, گھمانا شروع کر دی, وہ چیخ رہی ہیں ارے بھیا میرے بھیا میرے بھیا میری گڑیا خراب ہو جائے گی. کبھی چھوٹی بہن کی گڑیا کو پکڑ لیا یا گڈا ہوا تو اس کو پکڑ لیا, اس کو ایسا کرنا شروع کر دیا. تو یہ تو ہمارا آپس میں ایک پیار محبت تھا. آج تک ہمیں وہ بات یاد آتی ہے. تم نے اس وقت بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کس سے محبت تھی. یہ تو ہماری وہ بہنیں تھیں جن کے اندر ہمارا ایک پیار قائم تھا. اب بھائیوں سے وہ بڑے تھے تو پیار میں تو نہیں آ سکتا کیونکہ وہ نصیحت کرتے تھے اور وہ نصیحت میں آ جاتا ہے, تو وہ ہمیں ان کو بڑے کے ناطے کے تھے, ان کا ادب و احترام کرنا یہ ہمارے نہیں تھا. مگر جو دوستی تھی وہ ان دو بہنوں سے تھی ہماری. حالانکہ دوستی تو نہیں کہہ سکتے بڑی بہن سے, مگر انسیت زیادہ تھی کہ جب تک ان سے مل نہیں لیں سامنے گھر تھا ایسے ہی گزرنا. اور یہ اس وقت کا ایک واقعہ ہم آپ کو یہ بتائیں. یہ رامپور کے اندر ایک پردے کا بڑا رواج تھا. پہلے باراتیں جایا کرتی تھیں تو بڑے بڑے تانگوں کے اندر پورے خاندان کی عورتیں بیٹھ کے دلہن کے گھر جایا کرتی تھیں. پردے کھینچے ہوا کرتے تھے, 30 40 تانگوں کا رواج. اس میں بیٹھتے تھے اور کوئی باہر کو جھانک نہیں سکتا, تو اندر بیٹھتے تھے. ہم بھی ان کے ساتھ گھستے, کبھی پیردان میں بیٹھ جایا کرتے تھے تانگے کے, کبھی بغل میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو یہ تو اس وقت کے ٹائم کا ایک وہ تھا. تو وہ ہم نے بتایا کہ ہماری بہن کا جب گھر صرف ایک سڑک بیچ میں ہے, مگر ہمارے بہنوں جو تھے وہ چلے گئے تھے ایک جنگ, اس سے چل رہی تھی جنگ, یہ تھی جرمن کی بات چل رہی تھی, برٹش گورنمنٹ یہاں تھی. تو بہنوئی جو تھے وہ ہمارے رامپور کے ملٹری میں ملازم تھے, تو رامپور کی ملٹری اس جنگ میں گئی تھی. تو اس ٹائم پر بہن ہماری یہاں جب آیا کرتی تھی 4 دن کے رہنے کے لیے, تو ہم ان کو ڈولی لینے کے لیے جایا کرتے تھے, ڈولی میں بٹھا کے لاتے تھے. تو ہمارے یہاں ڈینگی تھانے کے اوپر کھار رہتے تھے ڈاکٹر فریز الدین کے ایک وہ بنی ہوئی تھی کالونی اس کے اندر. تو وہ ہم سے کہتے تھے کہ کہاں جائیں گے, تو ہم نے کہا ہمیں یہ تو نہیں معلوم. ہم اس کو جھوٹ بول جایا کرتے تھے کہاں جائیں گے, کیونکہ وہ اتنے فاصلے پہ آتے نہیں تھے. تو پھر وہ جب سمجھ گئے تھے کہ ان کا گھر اتنے قریب میں ہے تو وہ ہمیں لاتے تھے. تو ہم کہتے تھے اس گھر پہ رکھو اور اس گھر پہ اتار دو. تو بہت برا مانتے تھے وہ. کہا ارے اتنے سارے فاصلے کے لیے آپ ہمیں لاؤ. تو ہم کہتے تھے تم ہم سے 4 آنے لے لو. 4 آنے بہت بڑی ایک پیسے ہوا کرتے تھے, جبکہ پورے رامپور کے آخری کونے پہ جاؤ گے تو 4 روپے 4 آنے میں وہ ڈولی لے کے جاتا تھا. مگر ہم اتنے جگہ کم کے فاصلے کے لیے آتے کہ دوبارہ آئے گا تو ہم اس کو 4 آنے دیا کرتے تھے اس دروازے سے ہٹا کے اس دروازے پہ لانے کے لیے. تو یہ ہماری بڑی بہن کا گھر تھا. ویسے ہم 5 بھائی تھے, 3 بہنیں. 5 بھائی کے اندر سب سے بڑے بھائی ہوتے وہ ہمارا عبداللہ خان تھے. وہ کوئی ہنر میں تو نہیں تھے, مگر بلند شوگر فیکٹری کے اندر ایک جیسے اور ورکر ہوتے ہیں کسی خاص ہنر پہ نہیں تھے. تو وہ بالر کی جو راکھ گرتی ہے, بالر جس میں چلتا ہے, وہ گھنٹی ادھر سے بجتی ہے اور اوپر والا کہتا ہے اچھا میں پھینکتا ہوں, ادھر سے وہ راکھ وہ ڈالتا تھا, اپنا بیگاز ڈالتا تھا, اس سے بیلر جلتا تھا. تو اس کے اندر ان کا تفرر تھا, اور بہت سیدھے اور بہت یعنی پابند نماز وغیرہ کے, اور سیدھے اتنے کہ ان کو یہ معلوم ہو جائے. ان کو پھر یونین میں انہوں نے وہاں پر داخلہ لے لیا. لوگوں نے ان کو یہ بنایا گیا امانت اللہ خان تمہیں ہم یونین کا وہ بنائیں گے ممبر اپنے یہاں کا. تو وہ ایک دفعہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک اجلاس ہونا تھا اور یونین کے لوگ کچھ جانے والے تھے. تو ان کو یہ شو کرنا تھا کہ میں اس اجلاس میں آیا ہوں, تو انہوں نے مجھ سے کہا ضمانت ایک خط لکھ دو اور میں وہاں جا کے لکھنؤ کے اس میں پلیٹ فارم پہ یہ خط ڈال دوں گا. اب وہ کیا واقعہ ہوا وہاں پر یا جلسہ ہوا یا نہیں ہوا, مگر میں نے ایک سین بنا کے ان کو کہ جلسے میں ہم آئے اور یہاں پر فلاں لیڈر آئے تھے, انہوں نے تقریریں کری اور یہ بولے اور ہم بھی یہاں پر تھے. وہ خط جو تھا
وہ ہم نے لکھ کے دے دیا، پتہ لکھ دیا یہاں کا، وہ خط 3 دن کے بعد، جبکہ وہ 4 دن کے بعد آئے یہاں پر، جی وہ خط 3 دن کے بعد یہاں پر آ گیا، لوگوں کے اندر شو مچ گیا کہ امانت اللہ خان نے خط بھیجا وہاں سے، جبکہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے. جی تو یہ تو ان کے سیدھا پن کا اور ایک اپنی یونین میں شامل ہونے کا تھا. تو امانت اللہ خان سب سے بڑے بھائی، جی اس کے بعد ریاست اللہ خان ان سے چھوٹے تھے. جی انہوں نے بچپن سے لے کے اب تک عیش و آرام کے اندر زندگی گزاری، اچھا اور اس وقت کیسے گزارا ہوتا تھا یہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک آدمی کماتا تھا، سب کھایا کرتے تھے. آج کے دور کے اندر سب کا کماتے ہیں اور پھر بھی گزارا نہیں ہوتا ہے، مگر اس وقت ایک آدمی کماتا تھا تو سب کھاتے تھے. ہمارا کس شکل میں گزارا ہوتا تھا یہ جانے، ان کا کام جانے. تو اس کے بعد ہمارے ایک بھائی تھے سعادت اللہ خان، جو ہیڈ یہ پاور ہاؤس کے اندر وہ سوئچ بورڈ کے اوپر تھے. انہوں نے کہاں تک تعلیم حاصل کری، اس کے بعد پھر وہ زیادہ اونچی تعلیم نہیں تھی مگر پھر بھی، اور اسپورٹ سے تعلق ان کا بھی تھا، اس لحاظ سے ان کی زیادہ مقبولیت اپنے اسٹوڈنٹ لائن کے اندر. پھر ایک ہمارے ان سے چوتھے نمبر پہ تھے وہ سعادت اللہ خان، جنہوں نے کھیل افغانستان سے اپنی زندگی شروع کری تھی ایز اے ٹیچر، اور مڈل اسکول کے اندر پھر ان کا تقرر ہوا، اور پھر وہ رامپور کے جو ٹیچر ایسوسیشن تھی اس کے وہ سیکریٹری بنے. اور ان کا رجحان جو تھا وہ چونکہ تعلیم کے اوپر تھا، تو اس لیے انہوں نے افسانے وغیرہ بھی لکھنا شروع کر دیے جو مختلف رسالوں میں چھپتے تھے، اخباروں میں آیا کرتے تھے، بڑے بڑے محض و مباحثے ہوا کرتے تھے. اسی ٹائم پر ہمارے یہاں سن 1947 میں ایک بچوں کا کتب خانے کے نام سے تھرڈین پہ انہوں نے ایک کتب خانہ قائم کیا. تو کچھ تو ہم خرید کر لایا کرتے تھے کتابیں اپنے اپنے مطلب کی، وہ ہمارے ساتھ کے لوگ پڑھا کرتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ بین الاقوامی نمائشیں بھی یہاں پر لٹریچر کی کرائی گئی، تو باہر سے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور یہ وہ تمام جتنے بھی سفارت خانے تھے ان کو ہم نے لیٹر جب لکھے تھے، ہمارے بھائیوں نے لکھے تھے، وہ سگریٹ سعادت اللہ خان تھے، وہ بچوں کے خانے کے ناظم تھے، تو وہ لٹریچر آیا کرتے تھے. تو یہاں پر رامپور کے اندر یہ پہلا ایک کتب خانہ ایسا تھا جس کے اندر ہر سفارت خانے کا لٹریچر ملتا تھا. زیادہ تر اردو کے لٹریچر ہندی کے اور انگلش کے ہوتے تھے. امریکہ اس میں نمبر لیے ہوا تھا، بڑے قیمتی پیپروں کے اوپر بڑے اچھے یعنی اپنے یہاں کے اوپر پڑھنے کیا کرتے تھے. پھر سیوت دیش نیا بنا تھا، سیوت یونین کے نام سے اس کے اخبار نکلا کرتے تھے، اور وہ بھی لٹریچر ہمارے یہاں زیادہ تر پھر ہی آیا کرتے تھے. تو یہ تو ہماری زندگی کا ساتھ تھا. اس کے بعد ہم 5ویں نمبر پہ بھائی ہوا، ہم خود تھے. 1 منٹ بانو روکنا چاہوں گا.